أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ترجمہ کنز الایمان. سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم. وہ جو ایمان لائے و پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے. دنیا کی زندگی میں آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی. یہی بڑی کامیابی ہے. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیری ثنا کے خدا لا یزال ہے تو یہ شان تیری کہ ہر شان میں کمال ہے تو کمال ہی دنیا کے ہر کمال میں ہے. یہی مثال ہے تیری کہ بے مثال ہے تو. خالق
کو مالک رب اولا، اے خالق و مالک رب اولا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے خالق و مالک رب اولا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو رب ہے میرا میں بندہ تیرا، تو رب ہے میرا میں بندہ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم جرم کریں تو عفو کرے، ہم قہر کریں تو مہر کرے، ہم قہر کریں تو مہر کرے، مولا ہم قہر کریں تو مہر کرے، گیری ہے جہاں کو فضل تیرا، گیری ہے جہاں کو فضل تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو والی ہے ہر بے کس کا، تو حامی ہے ہر بے بس کا، تو حامی ہے ہر بے بس، مولا تو حامی ہے ہر بے بس کا، ہر ایک کے لیے تیرا در ہے کھلا، ہر ایک کے لیے تیرا در ہے کھلا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم عیبی ہیں ستار ہے تو ہم مجرم ہیں، غفار ہے تو ہم مجرم ہیں، غفار ہے مولا ہم مجرم ہیں، غفار ہے تو بدکاروں پر بھی ایسی عطا، بدکاروں پر بھی ایسی عطا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سالک مجرم آیا ہے اور خالی جالی لایا ہے، اور خالی جالی لایا ہے، یہ سالک مجرم آیا ہے اور خالی جالی لایا
ہے اور خالی جالی لایا ہے دے صدقہ رحمت عالم کا دے صدقہ رحمت عالم کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو رب ہے میرا میں بندہ تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سب درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یا محمد آپ کے جلووں میں وہ رعنائی ہے دیکھنے پر بھی میری آنکھ تمنائی ہے خدا وند کریم اور محمد بھی کریم دو کریموں میں گناہ گار کی بن آئی ہے ان کی جبی نور ان کے قدم ان کی جبی نور ان کے قدم ان کی واللیل زلفیں ہیں ابر کرم کعبہ ان کی جبی نور ان کے قدم ان کی جبی نور ان کے قدم ان کی واللیل زلفیں ہیں ابر کرم کعبہ کو سین ابر نظر ماتغا کعبہ کو سین ابر نظر ماتغا یوہا لب اور مازاگ ان کی چشم ان کی نظروں سے سارے نظارے بنے ان کے تلووں کا دول ستارے بنے ان کے تلووں
جلووں کا دول ستارے بنے ان سے جلوے ہیں سارے کے سارے بنے ان سے جلوے ہیں سارے کے سارے بنے مجھ کو ان کے رخ وطوہا کی قسم میرا محبوب محبوب یزدان ہے ان کا فرمان خالق کا فرمان ہے ان کا فرمان خالق کا فرمان ہے سارے نبیوں میں ایسا وہ سلطان ہے سارے نبیوں میں ایسا وہ سلطان ہے بن گئی جن کی امت بھی خیر الامم ان کا چہرہ ہی والفجر و یاسین ہے ان کی توہین خالق کی توہین ہے ان کی توہین خالق کی توہین ہے دونوں عالم کی ہو جاتی تزئین ہے دونوں عالم کی ہو جاتی تزئین ہے جب وہ واللیل زلفوں کو دیتے ہیں خم عرش و کرسی ہو سدرہ یا لامکان ہو زمین و فلک یا ہو باغ جینا ہو زمین و فلک یا ہو باغ جینا سب سے اونچا ہے محبوب کا آستان سب سے اونچا ہے محبوب کا آستان ذرہ ذرہ ہے طیبہ کا رشک ایران سب سے اونچا ہے محبوب کا آستان سب سے اونچا ہے محبوب کا آستان ذرہ ذرہ ہے طیبہ کا رشک ایران دونوں عالم کو دیتے ہیں تنویر وہ دونوں عالم کے لکھتے ہیں تقدیر وہ دونوں عالم کی لکھتے ہیں تقدیر وہ جو بھی مرضی ہو کرتے ہیں تحریر وہ جو بھی مرضی ہو کرتے ہیں تحریر وہ ان کے قبضے میں سائم ہے لوح قلم تاہا ان کی جبین نور ان کے قدم ان کی واللیل زلفیں ہیں ابر کرم سب درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جو بھی مجھے ملا
ہے جو بھی مجھے ملا ہے، جو بھی مجھے ملا ہے، سرکار کی عطا ہے، جو بھی مجھے ملا ہے، سرکار کی عطا ہے، جو بھی مجھے ملا ہے، سرکار کی عطا ہے، جو بھی مجھے ملا ہے، سرکار کی عطا ہے، یہ جو سانس چل رہا ہے، یہ جو سانس چل رہا ہے، سرکار کی عطا ہے، یہ جو سانس چل رہا ہے، سرکار کی عطا ہے، میری کامیابیوں کا میری زندگی کا سارا، میری کامیابیوں کا میری زندگی کا سارا، جتنا بھی سلسلہ ہے، جتنا بھی سلسلہ ہے، سرکار کی عطا ہے، جتنا بھی سلسلہ ہے، سرکار کی عطا ہے، یہ جو سانس چل رہا ہے، سرکار کی عطا ہے، اتنا کرم کیا ہے، اپنا بنا لیا ہے، اتنا کرم کیا ہے، اپنا بنا لیا ہے، قدموں میں رکھ لیا ہے، قدموں میں رکھ لیا ہے، سرکار کی عطا ہے، قدموں میں رکھ لیا ہے، سرکار کی عطا ہے، حسن و حسین ہے دے صدقہ خاتون جنت، حسن و حسین ہے دے صدقہ خاتون جنت، میرا کام چل رہا ہے، میرا کام چل رہا ہے، سرکار کی عطا ہے، اس کے نبی کو پا کے آقا پہ سر لٹا کے، اس کے نبی کو پا کے آقا پہ سب لٹا کر صدیق نے کہا ہے، صدیق نے کہا ہے، سرکار کی عطا ہے، صدیق نے کہا ہے، سرکار کی عطا ہے، بابا فرید داتا سلطان باہو خواجہ، بابا فرید داتا سلطان باہو خواجہ، سب نے یہی کہا، وہ سب
سب نے یہی کہا ہے سرکار کی عطا ہے، سب نے یہی کہا ہے سرکار کی عطا ہے، بے نور دل تھا میرا، بے ربط زندگی تھی، بے نور دل تھا میرا، بے ربط زندگی تھی، او دل میں اگر ضیا ہے سرکار کی عطا ہے، دل میں اگر ضیا ہے سرکار کی عطا ہے، جو بھی مجھے ملا ہے سرکار کی عطا ہے۔ سب درود پاک پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ وسلم یا حبیب اللہ۔ پنجتن پاک دی شان سبحان اللہ، کائنات ساری پنجتن پاک دیے، او جیڑی ونڈی جاندی زمانے اتے، او خیرات ساری پنجتن پاک دیے، اللہ پاک وی جدے نال پیار کردا، او ذات ساری او پنجتن پاک دیے، قسم رب دی قبر تے حشر اندر گل بات سارے پنجتن پاک دیے، چلدا اے صدا لنگر، چلدا اے صدا لنگر، پنجتن دے گرانے دا، او چلدا اے صدا لنگر، آہ چلدا اے صدا لنگر، پنجتن دے گرانے دا، چلدا اے صدا لنگر، او پنجتن دے گرانے دا، چلدا اے صدا لنگر، پنجتن دے گرانے دا، ونڈدا اے خدا صدا
صدقہ حسنین دے نانے دا ونڈ دا خدا صدقہ صدقہ ونڈ دا خدا صدقہ حسنین دے نانے دا چل دا صدا لنگے پنج تن آ جاوے کوئی منگتا پنج تن دوارے تے آ جاوے کوئی منگتا منگتا آ جاوے کوئی منگتا پنج تن دوارے سو رب دی بڑا دے دے سلطان زمانے دا سو رب دی بڑا دے دے سو رب دی بڑا دے دے سلطان زمانے دا ونڈ دا خدا صدقہ حسنین دے نانے دا خیرات بھی پا دینے او نال کر دے دعاواں بے او خیرات بھی دے دینے خیرات بھی پا دینے نال کر دے دعاواں بے خالی نہ روے دامن کسے اپنے بیگانے دا خالی نہ روے دامن خالی نہ روے دامن کسے اپنے بیگانے دا اے پلکاں بٹھا دینے او مینو سارے جہاں والے پلکاں تے بٹھا دینے پلکاں تے بٹھا دینے او مینو سارے جہاں والے جس دل دا میں سگ بنیا پنج تن دے گرانے دا جس دل دا میں سگ بنیا جس دل دا میں سگ بنیا پنج تن دے گرانے دا او چل دا صدا لنگے او پنج تن دے گرانے دا سب درود پاک پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ غوث کا شامیاں نہ سلامت رہے غوث کا شامیاں نہ
سلامت رہے غوث کا شامیانہ سلامت رہے غوث کا شامیانہ سلامت رہے غوث کا شامیانہ سلامت رہے او قادری آستانہ سلامت رہے قادری سب پڑھئے نا سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے غوث کا شامیانہ سلامت رہے غوث کا شامیانہ سلامت رہے لنگر غوثیہ یوں ہی چلتا رہے او لنگر غوثیہ یوں ہی چلتا رہے غوث کا یہ کھیلانہ سلامت رہے غوث کا یہ کھیلانہ سلامت رہے غوث کا یہ کھیلانہ سلامت رہے یہ نکیرن بولے مجھے قبر میں یہ نکیرن بولے مجھے قبر میں غوث کا یہ دیوانہ سلامت رہے غوث کا یہ دیوانہ سلامت رہے پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں وہ سخی آستانہ سلامت رہے وہ سخی آستانہ سلامت رہے شہر بغداد غوث الورا کا نگر شہر بغداد غوث الورا کا نگر مفلسوں کا ٹھکانہ سلامت رہے مفلسوں کا ٹھکانہ سلامت رہے نیلا گنبد اجاگر میرے غوث کا نیلا گنبد اجاگر میرے غوث کا حشر تک جگمگانا سلامت رہے حشر تک جگمگانا سلامت رہے غوث کا شامیانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے او مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے سب درود پاک پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ خدا کے ملک پر قبضہ ہے سارا غوث اعظم کا خدا کے ملک پر قبضہ ہے سارا غوث اعظم کا خدا کے ملک پر قبضہ ہے سارا غوث اعظم کا زمین سے عرش تک باجے نکارا غوث اعظم کا زمین سے عرش تک باجے نکارا غوث اعظم کا ملک جن و بشر ہیں سب کے سب ان کے اطاعت میں ملک جن و بشر ہیں سب کے سب ان کی اطاعت میں ظہور ہر دو عالم میں پسارا غوث اعظم کا ظہور ہر دو عالم میں پسارا غوث اعظم کا خدا کے ملک پر قبضہ ہے سارا غوث اعظم کا وہاں کی خاک کو قدسی صدا سن ماں سمجھتے ہیں وہاں کی خاک کو قدسی صدا سن ماں سمجھتے ہیں جہاں پر ایک ساتھ ہو اتارا غوث اعظم کا جہاں پر ایک سایت ہو اتارا غوث اعظم کا زمین سے عرش تک باجے نکارا غوث اعظم کا محب غوث اعظم ہے محب حیدر بے شک محب غوث اعظم ہے محب حیدری بے شک محمد کا پیارا ہے پیارا غوث اعظم کا محمد کا پیارا ہے پیارا غوث اعظم کا جہاں میں کوئی اس در بے غریبوں کا نہیں مل جا جہاں میں کوئی اس در بے غریبوں کا نہیں مل جا نہ ہرگز چھوڑیو اے دل دوارا غوث اعظم کا نہ ہرگز چھوڑیو اے دل دوارا غوث اعظم کا ظہور آرام کر کیوں دے دو غم میں دل جلاتا ہے ظہور آرام کر کیوں دے دو غم میں دل جلاتا ہے تجھے ہے جب دو عالم میں سہارا غوث اعظم کا تجھے ہے جب دو عالم میں سہارا غوث اعظم کا خدا کے ملک پر قبضہ ہے سارا غوث اعظم کا
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ غوث اعظم سرکار کرم فرما دینا غوث اعظم سرکار کرم فرما دینا میرا غوث اعظم سرکار کرم فرما دینا ڈب نہ جاوا بیڑی بلنے لا دینا ڈب نہ جاوا بیڑی بلنے لا دینا غوث اعظم سرکار کرم فرما دینا غوث اعظم سرکار کرم فرما دینا ڈب نہ جاوا بیڑی بلنے لا دینا اللہ پاک نہ تیرے شان ودائے نے اللہ پاک نہ تیرے شان ودائے نے سب ولیاں نے فیض تیرے تو پائے نے سب ولیاں نے فیض تیرے تو پائے نے میرے عمل نہ ویکھنا لاج نبھا جانا میرے عمل نہ ویکھنا لاج نبھا دینا او ڈب نہ جاوا بیڑی بلنے لا دینا تیری خلق دیوانی ہوئی ساری تیری خلق دیوانی ہوئی ساری رب نے بخشے ولیاں دی سرداری رب نے بخشے ولیاں دی سرداری فکر غما چو میری جان چھڑا دینا فکر غما چو میری جان چھڑا دینا ڈب نہ جاوا بیڑی بلنے لا دینا اچیاں شانہ والے سن لے زاریاں نو اچیاں شانہ والے سن لے زاریاں نو میرا گل نل لال کرما ماریاں نو میرا گل نل لال کرما ماریاں نو اپنے قدماں وچ سرکار جگا دینا اپنے قدماں وچ سرکار جگا دینا ڈب نہ جاوا بیڑی بلنے لا دینا بے شک میں ناکار تے گنہگار سے بے شک میں ناکار تے گنہگار سے بے شک
شک ایباں بریا میں سرکار سہی بے شک ایباں بریا میں سرکار سہی اجات کرم دی پاکے بخش خطا دینا جات کرم دی پاکے بخش خطا دینا ڈبنا جاوا بیڑی بلنے لا دینا قادری میں خانہ تیرا آباد روے قادری میں خانہ تیرا آباد روے ایسا کرم کما دل ہر دم شاد روے ایسا کرم کما آہ آہ ایسا کرم کما دل ہر دم شاد روے صوفی نو خوشیاں دیاں خیراں پا دینا صوفی نو خوشیاں دیاں خیراں پا دینا او ڈبنا جاوا بیڑی بلنے لا دینا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ غوث پاک دی شان نرالی غوث پاک دی شان نرالی سب ولیاں چوں ہوئے غوث پاک دی شان نرالی سب ولیاں چوں ہوئے ایک واری یا غوثو آکھے مشکل روے نہ کوئی ایک واری یا غوثو آکھے مشکل روے نہ کوئی اے غوث پاک دی شان نرالی سب ولیاں چوں ہوئی غوث پاک دی شان نرالی سب ولیاں چوں ہوئی ایک باری یا غوث جو آکھے مشکل روے نہ کوئی صدقے یارویں والے تو پیدا جو روزے دار ہویا صدقے یارویں والے تو پیدا جو روزے دار ہویا جس میرے غوث دا لڑ پڑیا جس میرے غوث دا لڑ پڑیا اس دا بیڑا پار ہویا جس میرے غوث دا لڑ پڑیا اس دا بیڑا پار ہویا جیڑا ردیا اے صبح ہے تو انہوں نہ کدرے ٹوئی جیڑا ردیا اے صبح ہے تو انہوں نہ کدرے ٹوئی ایک واری یا غوث جو آکھے مشکل روے نہ کوئی اے غوث پاک دی شان نرالی سب ولیاں چوں ہوئی ایک واری یا غوث جو آکھے مشکل روے نہ کوئی او پیر ہے پیران دا او
پیر ہے پیران دا حامی او دلگیران دا حامی او دلگیران دا ایک پل دے وچ بدل دوے ایک پل دے وچ بدل دوے نقشہ او تقدیران دا ایک پل وے وچ بدل دوے ایک پل دے وچ بدل دوے نقشہ او دل قدیران دا او جو یقین رکھے اس گل تے پھل پاوندا اے سوئی جا یقین رکھے اس گل تے پھل پاوندا اے سوئی ایک واری یا غو جو آکے مشکل روے نہ کوئی اے غوث پاک دی شان نرالی غوث پاک دی شان نرالی سب ولیاں چوں ہوئی ایک واری یا غوث جو آکھے مشکل روے نہ کوئی او جو میرا پیر نو یاد کرے جو میرا پیر نو یاد کرے تیمو والبغداد کرے تیمو والبغداد داد کرے عبدالقادر جیلانی میرا عبدالقادر جیلانی جٹ یاد امداد کرے عبدالقادر جیلانی میرا عبدالقادر جیلانی جٹ یاد امداد کرے او کو جیاں نو لے گل نل لاوے کو جیاں نو لے گل نل لاوے سب دی کرے دل جوئی اے کو جیاں نو لے گل نل لاوے کو جیاں نو لے گل نل لاوے سب دی کرے دل جوئی ایک واری یا غوث جو آنکھیں مشکل روے نہ کوئی او خالی او نہ مڑیا اے خالی او نہ مڑیا اے در تے جو آن کھلوتا او در تے جو آن کھلوتا اے بیٹے جو بخشے منگتے انو بیٹے جو بخشے منگتے انو میرا بیٹے جو بخشے منگتے انو میرا اس علی دا پوتا او نانا اس دا او ہے جس تے نانا اس دا او ہے جس تے ختم نبوت ہوئی نانا اس دا او ہے جس تے نانا اس دا او ہے جس تے ختم نبوت ہوئی ایک واری یا غوث جو آکھے مشکل روے نہ کوئی او حافظ چھڑ تدبیرانو حافظ چھڑ تدبیرانو یاد کری جا میرانو یاد کری جا میرانو اے صدقہ پنج تن پاک دا صدقہ پنج تن پاک دا معاف کرے تقصیرانو صدقہ پنج تن پاک دا صدقہ پنج تن پاک دا معاف کرے تقصیرانو ویخ کے اپنے عملہ والے ویخ کے اپنے عملہ والے اکھ میری اے روئی ویخ کے اپنے عملہ والے ویخ کے اپنے عملہ والے اکھ میری اے روئی ایک واری یا غوث جو آکھے مشکل روے نہ کوئی غوث پاک دی شان نرالی غوث پاک دی شان نرالی سب ولیاں چوں ہوئی ایک واری یا غوث جو آکھے مشکل روے نہ کوئی سب درود پاک پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
پیکر لطف و جود و سخا اے پیکر لطف و جود و سخا یا حضرت بدر مہیا دی اے پیکر لطف و جود و سخا اے پیکر لطف و جود و سخا یا حضرت بدر مہیا دی اے مخزن فیض و نور و ضیا اے مخزن فیض و نور و ضیا یا حضرت بدر مہیا دی اے پیکر لطف و جود و سخا یا حضرت بدر مہیا دی تم غوث الورا کے شہدائے تم بابا فضل کے عاشق تم بابا فاضل کے عاشق تم نائب نظر مہیا دی تم نائب نظر مہیا دیا حضرت بدر مہیا دی پڑ جائے تمہارے جس پہ نظر ہو جائے منور قلب و جگر ہو جائے منور قلب و جگر اے عارف کامل مرد خدا اے عارف کامل مرد خدا یا حضرت بدر مہیا دی دنیا بے سنور جائے اس کے عقبہ بھی سدھر جائے اس کا کے بابی سو درجہ اے اس کا ہو جائے جو تم سے وابستہ ہو جائے جو تم سے وابستہ یا حضرت بدر مہیا دی ہو جائے جو تم سے وابستہ یا حضرت بدر مہیا دی اے ساقی جام عرفانی اے ساقی جام عرفانی اے چشمہ فیض روحانی اے چشمہ فیض روحانی ایک جام تو ہو سائل کو عطا ایک جام ہو سائل کو عطا یا حضرت بدر مہیا دی ایک جام تو ہو سائل کو عطا یا حضرت بدر مہیا دی یہ یہ یارویں کا ہی دن ہے یہ بارش عرفان کا دن ہے یہ بارش عرفان کا دن ہے یہ 11ویں مبارک کا دن ہے یہ بارش عرفان کا دن ہے محروم رہے نہ کوئی گدا محروم رہے نہ کوئی گدا یا حضرت بدر مہیا دی تم خود بھی سخی اور ابن سخی ہم سائل ابن سائل ہیں ہم سائل ابن
سائل ہے ایک جام تو سائل کو عطا ایک جام تو سائل کو عطا یا حضرت بدر مہیا سب درود پاک پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب از شراب غوث اعظم از شراب غوث اعظم از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار شاخ مستو برگ مستو شاخ مستو برگ مستو بیوہ مستو بار رسول بغداد تابین در و دیوار رسول بغداد تابین رسول بغداد تابین در و دیوار وہ شہر مستو کوچا مستو شہر مستو کوچا مستو خانہ مستو مارے در لباس شاہ جیلانی ببی مستی داماد در لباس شاہ جیلانی ببی مستی داماد جامع مستو خیر کا مستو جامع مستو خیر کا مستو جبہ دستار مرحبا محبوب سبحانی زی سرتا پائے مرحبا محبوب سبحانی زی سرتا پائے زلف مستو خال مستو زلف مستو خال مستو ترائے ترار از نسیم بوئے امبر سائے شاہ دستگی از نسیم بوئے امبر سائے شاہ دستگی اتر مستو مشک مستو اتر مستو مشک مستو نافائے تاتار اتر مستو مشک مستو اتر مستو مشک مستو نافائے تاتار ای غزل گفتی تو فاضل دیبا مدح پیر خیر ای غزل گفتی تو فاضل دیبا مدح پیر خیر لوح مستو حیف مستو لوح مستو حیف مستو کل کے گوہر بار لوح مستو حیف مستو لوح مستو حیف مستو کل کے گوہر بار از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار
نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويخلق ما لا تعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين ثم آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ قرآن پاک کی ایک آیا مبارک اور اس کا ایک ٹکڑا میں نے تلاوت کیا، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں وہ کچھ پیدا کرتا ہوں جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، میں جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں، مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ان کا علم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوقات اور تخلیقات کو پیدا فرمایا تو ہمیں کتنا علم ہے؟ ہمیں اس کا کچھ علم نہیں ہے، کیونکہ کوئی مخلوقات زیر زمین ہیں، کوئی پانی میں ہے، کوئی ہوا میں ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں انہی میں شامل ہوں جن کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے مقام کو تم نہیں پہچانتے، تم نہیں جانتے، تم وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ میں انہی مخلوقات میں سے ہوں جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں۔ آپ کے دو تین واقعات جو جانوروں نے، چوپاؤں نے آپ سے گفتگو کی۔ ابھی آپ بچے ہیں تو گھر سے باہر نکلے تو بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں یا شوق رکھتے ہیں، تو ایک گائے پاس سے گزری، آپ نے اس کی دم پکڑی مذاکر، تو وہ گائے جو ہے وہ اس نے پلٹ کر دیکھا اور یہ عرض کی، اے شیخ عبد القادر، آپ کو اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، اللہ نے آپ کی جو تخلیق فرمائی ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد سے مجھے وحشت سی ہوئی، گھر آیا تو میں چھت کے اوپر چلا گیا تو چھت کہاں؟ گیلان میں، جو ایران کا صوبہ ہے، پرگنہ ہے، اور کہاں؟ حج بیت اللہ کہ لوگ مناسک حج ادا کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی چھت سے ان کو مناسک حج ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ لیکن بات وہ جو میں نے عرض کی کہ چوپائے نے گفتگو کی، آپ نے، یہ تو بچپن کی بات ہے، علم حاصل کیا، زہد عبادات کی، پھر کس مقام پر پہنچے ہوں گے جن کے بچپن کا یہ عالم ہے۔ ایک بکری، جس وقت کہ آپ زیر تعلیم تھے بغداد شریف میں،
تو آپ بغداد شریف کے بازار سے گزرے تو ایک مردہ بکری جس کی کھال اس آدمی نے قصاب جو تھا اس نے اتاری ہوئی تھی، تو وہ بکری بولی، اس نے کہا حضور میں مردہ ہوں مگر یہ قصاب جو ہے یہ مسلمانوں کے بازار میں مجھے فروخت کرنا چاہتا ہے، جبکہ میں تو مردہ تو حرام ہوتا ہے۔ تو آپ نے پھر اس قصاب کی سرزش کی کہ یہ تو کبھی فیل کیوں کر رہا ہے، حرام فیل کیوں کر رہا ہے۔ جب آپ نے گرفت فرمائی تو پھر وہ اس نے توبہ کی، آپ سے معافی مانگی، لیکن بات یہ ہے کہ بکری کا اور وہ بھی ذبح شدہ کا گفتگو کرنا، حضور کا سننا اور جواب دینا، یہ ایسی باتیں ہیں جو متحیر العقول ہے، عقل ان کو تسلیم نہیں کرتی۔ کرامت وہی ہوتی ہے اور نبی کا معجزہ وہی ہوتا ہے جس کو عقل تسلیم نہ کرے۔ جو عقل میں بات آ جائے وہ نہ تو معجزہ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کرامت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک تیسرا واقعہ، جب آپ ایک محفل میں تشریف فرما تھے، ایک بہت بڑا سانپ آیا اور وہ سانپ آپ کے سامنے آ کر دم کے بل کھڑا ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر آپ کے مجلس میں جتنے لوگ تھے وہ سارے دائیں بائیں ہو گئے، بھاگ گئے، کیونکہ سانپ کی دہشت بڑی ہوتی ہے۔ اس نے گفتگو کی اور وہ سانپ چلا گیا۔ وہ تمام مصاحب حضرات جو ہیں وہ پھر واپس آ گئے، جمع ہوئے اور عرض کی حضور یہ آپ سے کیا گفتگو کر رہا تھا، ہم تو ڈر کے مارے دائیں بائیں ہو گئے، تو یہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ اور اس نے کھڑے ہو کر تو آپ نے فرمایا کہ یہ سانپ دراصل شیطان تھا اور شیطان سانپ کے روپ میں آیا اور اس نے مجھے آ کر کہا کہ میں نے بڑے بڑے اولیاء کرام کو راہ سے ہٹا دیا، بد دل کر دیا، منزل سے جدا کر دیا، لیکن آپ ایسی شخصیت ہیں جو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ایسے واقعات کا رونما ہونا آپ کی ذات پاک سے، کیونکہ آپ نے فرمایا حاضہ وجود جدی لا وجود عبد القادر، یہ میرا وجود، یہ عبد القادر کا وجود نہیں، یہ میرے نانا محمد رسول اللہ کا وجود ہے۔ آپ کا وجود گویا آپ کے نانا حضور علیہ السلام، آپ کا وجود پاک ہے، آپ ان سے جدا نہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے اپنے عرش معلیٰ کی زیارت کرائی اور عرش پر میرا نام غوث اعظم رکھا، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے میری پرورش، پہلے تو ہے کہ پرورش فرمائی، ساتھ یہ فرمایا کہ میری تربیت بھی فرمائی، اور پھر مجھے اپنا نئے مقرر کیا۔ یہ ذہن میں بات رکھ لیں، اور میں تمام کے لیے تمام کی خدمت میں عرض کروں گا، کیونکہ آج کل بد عقیدگی کی ہوائیں اور اندھیریاں چل رہی ہیں جن میں اپنا ایمان بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ لوگ تذبذب کا شکار ہیں کہ اس کی بات مانے، یہ اس کی بات مانے، کیا کرے کیا نہ کرے۔ میں آپ کو ایک کرائٹیریا بتا دینا چاہتا ہوں، ایک معیار، کہ یاد رکھیں اس امت محمدیہ میں شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے ہی خارجیوں کا ایک گروہ پیدا ہوا، ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔
آپ احادیث کی جتنی جملہ کتابیں ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، ابو داؤد ہے، آپ اس میں باب الخوارج یا باب الفتنہ والارتاد کے نام سے اس باب کو پڑھ سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں فرمایا کہ یہ فتنہ پیدا ہوگا، اور یہ خارجیوں کے عقائد میں ایک عقیدہ ہے کہ نبی وصال پا جانے کے بعد نبی سے معجزات صادر نہیں ہوتا، اور انہوں نے یہ عقیدہ بھی دیا کہ اسی طرح ولی اللہ جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان سے کرامت کا صدور نہیں ہوتا۔ یہ کس نے عقیدہ دیا؟ خارجیوں نے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ یہ خارجی جہنمی کتے ہیں۔ میں نے یہی بات وہ جو انجینئر ہے محمد علی، اس کو میں نے بھیجی کہ یہ بتا تو اولیاء کرام کی مخالفت کرتا ہے اور ان کی کرامات کا انکار کرتا ہے، جبکہ عقیدہ تو یہ ہے جو اصل عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام سے معجزات کا صدور جو ہے وہ ان کے وصال پا جانے کے بعد ہوتا رہتا ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو 5 نمازوں کی بجائے 50 نمازیں پڑھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی ہماری، حضور کی خدمت میں عرض کی کہ حضور پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیں، اور وہ نمازیں 50 تھی جن کو 5 تک لے کر آئے، بار بار تشریف لے کر گئے اللہ کی بارگاہ میں۔ کس نے مدد کی؟ تو حضور نے فرمایا میں جب معراج کے لیے راستہ میں تھا، سفر میں تھا، تو انی مررت علی موسیٰ وہو قیم یصلی فی قبرہ، تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں انبیاء کرام مردہ ہو گئے، یہ صحیح حدیث ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بد عقیدگی کی ایسی فضا اور ہوا چل پڑی ہیں کہ لوگ پریشان ہیں، اتنا علم نہیں ہے۔ یہ یاد رکھے کہ یہ خارجیوں کا عقیدہ تھا کہ وصال پا جانے کے بعد ولی سے کرامت صادر نہیں ہوتی، نبی سے معجزہ صادر نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جہنمی کتے ہیں، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر پاؤ گے، تم اپنا قرآن پڑھنا ان کے سامنے، ان کے قرآن پڑھے جانے کے سامنے حقیر سمجھو گے، تم اپنے روزے، یہ 3 اعمال بتایا اپنے، اور صحیح حدیث میں جو ہم دکھا سکتے ہیں، سیاست میں نسائی شریف پڑھے، آپ نے فرمایا قرآن سے گفتگو کریں گے مگر ہم میں سے نہیں ہوں گے۔ وہ ان سے ایمان اس طرح نکل چکا ہوگا جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے پھر لوٹ کر نہیں آتا، کبھی ایمان لوٹ کر نہیں آئے گا۔ خط آپ قرآن و حدیث کے جتنے مرضی دلائل دے دیں وہ کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن یہ دیکھیں جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ مقام ہے کہ چوپائے اور مردے ان سے گفتگو کریں، آپ کا یہ مقام ہے کہ بلاد نظرت الی بلاد اللہ جمن کا خردلات علی حکم تسالی، آپ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کے شہر میری نظر کے سامنے اس طرح ہے، یا میں ان کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی پر رائی کے دانہ رکھا ہو تو اس کا کوئی زہر پوشیدہ نہیں رہتا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے، اور بیان الاسرار جو شرح ہے قصیدہ غوثیہ کی، اس شہر کی تشریح میں حضور فاضل الدین جن کے جھنڈے تلے ہم جمع ہیں، جس سلسلہ میں ہم مرید ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مجھے بھی سارے شہر دکھا دیے، وہ سارے شہر مجھے بھی دکھا دیے۔ تو یہ ہے مقام۔ اور اسی طرح بس جناب ایک واقعہ اور عرض کر دوں تو، کیونکہ آپ تشریح لا چکے ہیں۔
میں تذکرہ مشائخ قادریہ فاضلیہ کتاب لکھ رہا تھا، تو اس ضمن میں مجھے پتہ چلا کہ پروفیسر محمد اسلم جو چیئرمین ہیں شعبہ تاریخ کے پنجاب یونیورسٹی کے، انہوں نے بھی کوئی مضامین لکھے تھے۔ تو میں ان کے پاس نیو کیمپس گیا، ان سے ملاقات کی، تو البرہان رسالہ دہلی سے نکلتا ہے، اس میں انہوں نے خاندان قادریہ فاضلیہ شریفہ کے بارے میں لکھا، تو ان سے کئی غلطیاں ہوئیں۔ حضور سیدنا بدر محی الدین رضوان اللہ تعالیٰ آپ نے ان کو بلوایا۔ اس وقت اب ہم میں وہ پروفیسر عبدالرحیم صاحب یا بساط پا گئے ہیں، وہ شعبہ سپیس سائنس جو ہے پنجاب یونیورسٹی، اس شعبے کے وہ انچارج تھے، چیئرمین تھے۔ انہوں نے خود مجھے واقعہ بتایا کہ حضور نے فرمایا کہ اس پروفیسر کو لے کر میرے پاس آؤ۔ تو وہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کو محمد اسلم صاحب کو لے کر حضور کی خدمت میں، اور بلکہ ایک اور میرے کولیگ تھے وہ بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتے تھے، تو میں ان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو ہم تینوں اندر حضور کی خدمت میں حاضر تھے، جبکہ لوگوں کی ملاقات کا بھی بہت رش تھا۔ تو کہتے کہ ہم تینوں جب گفتگو کر رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، اسلم صاحب کہتے کہ میرے موجودگی میں آپ ساتھ ساتھ ملاقاتیں بھی فرما رہے تھے۔ تو ایک عقیدت مند نے جانماز، بڑا خوبصورت جانماز پیش کیا، تو وہ کہتے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کبھی حضرت صاحب یہ جانماز مجھے دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ دوسرے پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ ایک حاضر خدمت دعا کے لیے آیا، تو وہ بادام لے کر آیا حضور کی خدمت میں تحفتاً۔ تو وہ بادام کہتے ہیں کہ میں نے اتنا لمبا اور اتنا یعنی وہ سنہری رنگ کا کبھی نہیں دیکھا جو، تو میرے دل میں خیال آیا کاش حضور مجھے عطا فرما دے۔ وہ تینوں پروفیسر جب ملاقات کر کے جانے لگے تو حضور نے کیا کیا، وہی جانماز اسلم پروفیسر اسلم کو دیا، یہ گفٹ ہے، اور وہی جو بادام تھے وہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ان کو دیے، اور تیسرے جو پروفیسر ان کو آپ نے ایک مٹھائی کا ڈبہ دیا۔ تو آپ نے وہ مجھے پروفیسر اسلم صاحب بتا رہے ہیں، میں نے جس طرح عرض کیا کہ میں ان سے ملاقات کے لیے پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس گیا، انہوں نے بتایا مجھے حضور نے حکم دیا کہ پروفیسر اسلم آپ صبح یونیورسٹی جاتے ہو، مجھ سے ملتے جا۔ کہتے میں صبح سویرے حاضر خدمت ہو گیا، عرض کی حضور پیغام بھجوایا کہ جناب وہ حاضر خدمت ہے، تو آپ تشریف لائے۔ تو اس وقت تنہائی تھی بالکل، انہوں نے میری نجی زندگی کے بارے میں وہ کچھ بتایا جو میرے اور میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ آپ کا کشف کا یہ اعلان، یہ صورتحال ہے آپ کی کشف کی۔ ویسے میں نے پروفیسر سے عرض کی کہ میں قبلہ حضور سیدنا بدر محی الدین رضوان اللہ آپ کے نورانی ہاتھوں پر بیعت ہوں، تو آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا سکتے ہیں جو آپ نے فرمائی؟ حالانکہ یہ میں آپ کو پھر بتا دینا چاہتا ہوں، چودھری محمد اسلم جو کہ اب فوت ہو چکے ہیں، چیئرمین تھے شعبہ تاریخ کے پنجاب یونیورسٹی کے، یہ دوسرے مسلک کے تھے، ان کا پورا خاندان اہل حدیث۔ لیکن میں حیران ہوں کہ وہ باتیں میرے شیخ کی بتا رہے ہیں، حضور سیدنا بدر محی الدین۔ میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ مجھے کوئی بات کہنے لگے، بات یہ کہ میں بتاتا ضرور مگر وہ میری زندگی کے ایسے پہلو ہیں جو میں بتانا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ حضور غوث پاک رجل کا فیض جو ہے حضور فاضل الدین رضوان اللہ ہے کہ تھرو آپ کے ذریعہ سے اس خاندان مبارک میں رواں اور دماں ہے، جاری اور ساری ہے۔
اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری پوری عقیدت عطا فرمائے۔ میں حضور تشریف لے آئے ہیں تو حائل نہیں ہونا چاہتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 ألف مرة يا شيخ عبد القادر شيئا لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم
اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ جناب علی آج کی یہ تقریب سعید ہے، یہ ماہانہ 11ویں شریف کے لیے ہے اور کچھ محبان قادریہ فاضلیہ نے کلام پاک پڑھ پیش کیا ہے، وہ پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 بار، تلاوت قرآن حکیم 8 بار، سورۃ بقرہ 8 بار، سپارے 3 بار، سورۃ یاسین شریف 655 بار، سورۃ رحمان 605 بار، سورۃ واقعہ 600 بار، سورۃ ملک 630 بار، سورۃ مزمل 605 بار، سورۃ اعلیٰ، سورۃ علم نشرہ، سورۃ القدر، سورۃ الکوثر، سورۃ کافرون، سورۃ نصر 600 بار، سورۃ فلق 880 بار، سورۃ ناس 880 بار، سورۃ فاتحہ 1260 بار، آیت الکرسی 700 بار، سورۃ قریش 60 بار، آیت الکرسی، سورۃ اخلاص 36,980 بار، آیت کریمہ 73,600 بار، کلمہ طیبہ 1,94,400 بار، 5 سورتیں ایک بار مکمل، کلمہ طیبہ 70,000 بار، کلمہ تمجید 70,000 بار، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا حی یا قیوم 77,000 بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 75,000 بار، درود شریف 1,89,260 بار، درود ہزارہ 3500 بار، درود قادری 3300 بار، درود غوثیہ 1200 بار، درود خضری 1200 بار، درود نعمت عظمیٰ 1200 بار، درود امام بصیری 1200 بار، درود خمسہ 70 بار، درود تنجینہ 70 بار، درود ناریہ 3070 بار، درود تاج، درود ماہی 60 بار، درود مقدس، درود لکھی 6 بار، درود اکبر 5 بار، درود کبیر تامر شریف 35 بار، قصیدہ غوثیہ شریف 600 بار، قصیدہ بردہ شریف 600 بار، الرحمن 46,900 بار، سبحان اللہ 40,000 بار، اللہ لطیف بعد 40,000 بار، استغفر اللہ 48,900 بار، نور اللہ 1100 بار، یا اللہ ہو یا رحمان ہو 5,900 بار، یا حی یا قیوم 4,000 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 4,900 بار، درود خیرات القادر شریف 30 بار، درود سمو شریف 30 بار، اللہ صمد یا باسط 75,000 بار۔ اس کے علاوہ جو بھی صحیح کلام پڑھ پیش کرتے ہیں حضور دعا فرمائیں تو ہم عالم اسلام کے لیے اور دربار قادریہ فاضلیہ کے لیے اللہ تعالیٰ مشکلات سے نجات عطا فرمائے، آمین اللہم ربنا آمین۔ آمین اللہم ربنا آمین۔
اللهم ربنا آمین یا شاء آمین اللهم ربنا آمین آمین اللهم ربنا آمین اللهم ربنا اللهم ربنا آمین آمین الہی فیوزات و برکات روز افزوں و نور ظہور این خاندان عالیہ قادریہ فاضلیہ ہمیشہ برقرار وعلت دوام قائم و دائم تا یوم قیامت ازارات کرم تو ماند یا رحیم و یا کریم و یا قائم و یا دائم و یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین وعدائی خاندان مخذول مقہور وظہر دربار مردود مطرود ماند یا مانعو یا دافعو یا جبار یا قہار بحق حامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد الہی بحرمت النبی سید الکونین ورسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشموس فیضان زی مسند افاظت و افادت مرشد الوقت حضرت مولانا ڈاکٹر سید مفضل محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید فضائل احمد محی الدین قادری جناب سید کمران محی الدین قادری جناب سید رضا محی الدین قادری جناب سید اظہر محی الدین قادری حضرت سید راغی محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید الطاف محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید بدر محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید نظر محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید حافظ ظہور حسین شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید حسین شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید حافظ احمد شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید محمد شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید غلام غوث شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید اہل اللہ غلام قادر شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت قطب معظم سید ابو الفلاح محمد فاضل الدین قادری راب عرف کے فرق تفا خردہ دارین منور فرما یا نور الانوار یا مظہر الاسرار الہی بحرمت النبی سید الابرار وآلہ الاطہار وصحابہ الاخیار وبحق یا شیخ عبد القادر شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرز وقنا عذاب السفر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور رب اغفر لي ولوالدي والإخوة وللمؤمنين والغوث المريدين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم احفظني مرشدي ذريتي ظاهرا وباطنا من جميع أعدائي وحببني في قلوب المؤمنين اللهم احفظني ذريتي من كل شيطان الرجيم وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون لي خمسة نطفي بها حر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة الزهراء سلام الله عليها يا شيخ عبد القادر شيئا لله شيئا لله شيئا لله وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا صلى الله تعالى على رسوله خير خلق نور عرشه وزینت فرشہ امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ اخوانی وامجادی ازواجی ذریاتہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ واحبابہ وامتہ واولیاء امتہ علماء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین.